ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے بڑا اقدام، پاک فوج کچے میں جاری آپریشن میں حصہ لے گی۔ وفاقی کابینہ نے کچے میں آپریشن کے لیے فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ وزارت داخلہ کی سمری کی سرکولیشن کے ذریعے کابینہ سے منظوری لی گئی۔ کشمور کے کچے میں پولیس اہلکاروں کی نئی چیک پوسٹ سے قیام کی کوشش، ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید، 4 زخمی۔ رحیمیہ خان کے کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن 7ویں روز بھی جاری۔ پولیس کچھ کراچی کے نوگو ایریا میں داخل، ڈاکو اور پولیس میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ لاہور میں سی ٹی ڈی کا چھاپا، 4 انتہائی مطلوب مبینہ دہشت گرد گرفتار۔ ملزمان کا تعلق القاعدہ اور دیگر کالعدم تنظیموں سے ہے۔ اپنے آئینی مینڈیٹ کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کو تیار ہے، عسکری قیادت چیلنج سے پوری طرح آگاہ ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 257ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں سپہ سالار نے دہشت گردی کی واقعات کے خلاف جاری آپریشنز پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے مسلح افواج اندرونی اور بیرونی خطرات کا جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قوم اور حکومت کو مشترکہ روش اپنانا ہوگی۔ جعلی الیکشن سے ملک کی ترقی اور خوشحالی کا موقع چھینا گیا۔ پارلیمنٹ اور عدالت عظمیٰ میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ قوم کے سامنے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا شاہدرہ فلائی اوور منصوبے کی تقریب سے خطاب، کہا کہ سابق حکومت کو ترقیاتی منصوبوں سے چڑ تھی۔ ثاقب نثار نے ترقیاتی منصوبوں پر پابندی لگائی تاکہ نون لیگ الیکشن نہ جیت سکے۔ اورنج لائن منصوبہ جان بوجھ کر التوا میں ڈالا گیا۔ گزشتہ حکومت نے ریکارڈ کرپشن کی۔ آئی ایم ایف کا ٹوٹا معاہدہ ہماری جھولی میں ڈال دیا گیا۔ آئی ایم ایف کی شرائط تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ پنجاب میں 10 کروڑ لوگ مفت آٹے سے مستفید ہو رہے ہیں۔ پاکستانی معیشت کو تاحال سنگین چیلنجز درپیش ہیں۔ پاکستان میں مزید 39 لاکھ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ ورلڈ بینک کی رسک آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں رواں مالی سال پیٹرولیم مصنوعات 55%، بجلی 47% مہنگی ہوئی۔ غربت کی وجہ سے سیلاب کی تباہی، مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ معاشی ترقی کی شرح محض 0.4% رہنے کا امکان ہے۔ قرضے معیشت کا 74% ہے۔ مالیاتی خسارہ 67% تک پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوں گی یا قیمتیں برقرار رہیں گی، فیصلہ آج ہوگا۔ اوگرا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق سمری حکومت کو بھجوا دی۔ پہلی تجویز میں پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر تک اضافہ تجویز کیا گیا ہے، جبکہ دوسری تجویز میں قیمتیں برقرار رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ پاکستان کی حالیہ معاشی پالیسیاں درست سمت میں ہیں۔ پاکستان آج اہم موڑ پر کھڑا ہے۔ پاکستان میں جاری صورتحال میں مہنگائی پر قابو پانا ضروری ہے۔ ڈائریکٹر آئی ایم ایف جہاد آرزو کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس، کہا درست ایکسچینج ریٹ پر تجارت معیشت کے لیے بہتر ہے۔ زر مبادلے کی شرح کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ کسی جھٹکے سے بچا جا سکے۔ آئی ایم ایف اور پاکستانی حکام کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ پروگرام مکمل کرنے کے لیے فائنانسنگ ضروری ہے۔ آئی ایم ایف کا پاکستان کے اہم دوست ممالک کی طرف سے مالی امداد کے حالیہ اعلان کا خیر مقدم۔ آئی ایم ایف مشن چیف پاکستان نیتھن پورٹر کہتے ہیں کہ پاکستانی وفد اور آئی ایم ایف اسٹاف کی حالیہ ملاقاتوں میں مضبوط پالیسیوں کو برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا اور ادارہ جلد از جلد ضروری مالیاتی یقین دہانیاں حاصل کرنے کا منتظر ہے تاکہ نویں اقتصادی جائزہ کی تکمیل کی راہ ہموار ہو۔ کون بنے گا آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم؟ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود جوڑ توڑ میں مصروف۔ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی قیادت سے رابطے، اپنی شرائط سے آگاہ کر دیا۔ 53 رکنی قانون ساز اسمبلی میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو کامیابی کے لیے 27 ووٹ درکار ہیں۔ صدا تنویر الیاس کو توہین عدالت کیس میں نااہل قرار دیا گیا، جس کے بعد نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہونا ہے۔
علی امین گنڈاپور کی مشکلات میں مزید اضافہ، پولیس پر فائرنگ کے مقدمے میں انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر دیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے پلوامہ حملے کا بھانڈا پھوڑ دیا، چشم کشن انکشافات کر ڈالے، مودی کو آئینہ دکھا دیا۔ نشریاتی ادارے دی ورق کو انٹرویو میں کہا ہے کہ مودی سرکار کو حملے کا علم تھا، لیکن مودی نے فوجیوں کو بچانے کے بجائے مروا دیا اور ملبہ پاکستان پر ڈال دیا۔ جب میں نے معاملہ اٹھایا تو مودی نے مجھے پلوامہ حملے پر خاموش رہنے اور کسی سے ذکر نہ کرنے کا کہا۔ کراچی کے علاقے عزیز آباد بلاک 8 مور پارک کے قریب شہری کی ڈاکوؤں پر فائرنگ، دونوں ملزمان ہلاک، شناخت طور خان اور خدا نور کے ناموں سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق ملزمان گاڑی کا شیشہ توڑ کر پینل نکال رہے تھے کہ شہری نے گولی مار دی، مزید تحقیقات جاری۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا کی تقریر کے دوران تقریب میں اسموک بم حملہ، بھگدڑ مچ گئی، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان کی نیوزی لینڈ کو سیریز کے پہلے ٹی20 میں 88 رن سے شکست، 183 رنز کے تعاقب میں کیوی ٹیم 94 رنز پر ڈھیر، حارث رؤف کے 4 شکار، فخر زمان اور سائم ایوب کے 47 رنز، کیوی فاسٹ بولر میٹ ہنری کی ہیٹ ٹرک۔ اور مصر کی ملکہ کلیوپاترا کی زندگی کے نشیب و فراز پر مبنی فلم کلیوپاترا کا ٹریلر ریلیز، فلم نیٹ فلکس پر 10 مئی کو ریلیز ہوگی۔